بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ الحمدللہ احباب ذی وقار اعز احب طلبہ کرام اعزاء و احباء طلبہ کرام، اس وقت پہلا دورہ تفسیر قرآن بمقام مرکز اہل سنت جاری و ساری ہے۔ آج 20 رجب المرجب 20واں لیکچر ہے۔ اختلافی مسائل کا بیان چل رہا ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہابیہ عرب و عجم اور حرمین طیبین پر مسلط نجدی سعودی گروہ کے ایجنٹ مسئلہ توسل و شفاعت میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج التوسل یہ ہمارا موضوع ہے، اور کل انشاءاللہ شفاعت ہمارا موضوع ہوگا خاص طور پہ۔ پھر آگے ہم کچھ ان مسائل کو بیان کریں گے جن کا تعلق فقہی عملی معاملات سے ہے، جیسے آمین بالجہر، رفع الیدین، 2 نمازوں کا ایک وقت میں ادا کرنا، اور طلاق ثلاثہ وغیرہ، جس میں غیر مقلدین خاص طور پہ بہت شدت برتتے ہیں۔ تو التوسل بمعنی وسیلہ پکڑنا۔ اب اس کا صحیح مطلب کیا ہے ہم اہل سنت کے نزدیک؟ یہ بات ساری جو ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تفصیلی بعد میں، تو ماضی قریب کے مشہور عرب عالم امام محمد علوی مالکی کی مشہور کتاب ہے مفاہیم و یاجب و ان تصح، ایسے مفاہیم جن کی تصحیح واجب ہے۔ اس میں مسئلہ توسل کے 8 ابواب میں سے 5 ابواب کو میں نے اختصار کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا، جو بندہ ناچیز کے شاگرد رشید علامہ محمد مدثر علی رضا المدنی سیالکوٹی کی ایک کتاب ہے التوسل، جو انہوں نے امام الاثر علامہ محمد عابد سندھی ثم مدنی، جو اعلیٰ حضرت کے بھی دادا استاد ہیں، ان کی کتاب کو انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کتاب پر انہوں نے مجھے تقدیم لکھنے کا حکم دیا، میں نے یہ تقدیم کے طور پہ یہ ترجمہ کیا، مفاہیم و یاجب و ان تصح کے مسئلہ توسل کے ابواب 8 میں سے ابواب 5۔ تو یہ رسالے کی صورت میں الگ سے بھی چھپا ہے، اور ان کی کتاب چھپی ہے تو اس میں بھی تقدیم کے طور پہ موجود ہے۔ تو یہ تحقیق علامہ امام علوی مالکی کی ہے، بندہ ناچیز کی نہیں ہے۔ تو ترجمہ الحمدللہ میں نے کیا ہے، تو اپنے ہی ترجمہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں اکثر لوگ وسیلہ کے معنی مفہوم کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں، اس لیے ہم وسیلہ پکڑنے کا مفہوم بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند حقیقتوں کا جاننا لازمی ہے۔ نمبر 1، توسل دعا کا ایک طریقہ ہے، وسیلہ پکڑنا، اور الہ العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس لیے کہ معبود حقیقی تو فقط ذات خداوندی ہے۔ جس چیز کے ذریعے وسیلہ پکڑا گیا ہے وہ تو محض واسطہ ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے، یعنی جو اسے محض واسطہ نہ سمجھے وسیلے کو، بلکہ ذات واجب کی طرح مستقل جانے،
تو ظاہر ہے وہ مشرک ہے۔ نمبر 2، متوسل یعنی وسیلہ پکڑنے والا۔ متوسل کا کسی کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کرنا اس بات کا متقاضی ہے، یعنی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے یہ عمل یا شخص جس کو وہ وسیلہ بنا رہے یہ محبوب ہے، پیارا لگتا ہے تو اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں نا، اور اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ عمل یا شخص جسے میں محبوب رکھتا ہوں اور وسیلہ بنا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی محبوب ہے۔ اگر اسے سے نفرت ہوتی تو یہ سے دور بھاگتا، وسیلہ کہاں پکڑتا۔ تیسری بات یہ حقیقت جاننی لازمی ہے کہ اگر وسیلہ پکڑنے والا اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ عمل یا شخص خود بخود ذاتی طور پر نفع اور نقصان کا مالک ہے تو اس بنا پر یہ مشرک ہو جائے گا۔ نمبر 4، وسیلہ اختیار کرنا لازمی اور ضروری امر نہیں، اور نہ ہی قبولیت دعا اس پر موقوف ہے کہ بھائی اس کے بغیر اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ اصل مدعا تو بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں یعنی میرے بارے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا پارہ 15 سورۃ الاسراء آیت نمبر 110، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر۔ بہرحال توسل کا بالاتفاق مفہوم یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کرنے میں کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ اپنے اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور تلاوت کلام مجید کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگنا نہ صرف درست بلکہ دعا کی قبولیت کو پر امید بنانے والا طریقہ ہے اور حصول مقصد میں بہت ہی مفید ہے۔ اس بات میں زیادہ تو کجا صرف 2 آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، ہر بندے سے مانتا ہے۔ نیکی کا وسیلہ کام آتا ہے، اس پر مشہور حدیث ہے، 3 آدمیوں کا واقعہ حدیث بخاری میں موجود ہے جو کہ اپنے اور بیگانے سب سے بیان کرتے ہیں، کوئی وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اور بالکل وہ حد شہرت تک پہنچا ہوا ہے۔ صحیح البخاری کتاب البیوع باب اذا اشترى شیئا لغیرہ بغیر اذن فرادیہ جلد 3 صفحہ 69، حدیث نمبر ہے 2215، یہ جو بیروت وغیرہ کی چھپی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی نکل کر کہیں جا رہے تھے، انہیں بارش نے آ لیا، وہ تینوں پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور ایک پتھر نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے بہترین عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جو تم نے کیا ہو۔ ان میں سے ایک کارگزار ہوا، ہے میرے اللہ، میرے ماں باپ ضعیف العمر تھے، میں جانوروں کو چرایا کرتا تھا، جب واپس آتا تو ان کا دودھ دوہتا اور دودھ لے کر خدمت والدین میں حاضر ہوتا، وہ پیتے پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی، جب میں آیا تو والدین سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا پسند نہ کیا اور بچے میرے پاؤں کے پاس رو رہے تھے، یعنی وہ پاؤں میں گر پڑ رہے تھے، اور میری اور والدین کی یہی حالت رہی کہ میں کھڑا رہا اور وہ سوئے رہے کہ وہ جاگیں گے انہیں پیش کروں گا تو بچوں کو دوں گا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے نزدیک میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، تو پتھر ہٹا دیا گیا۔ دوسرے نے عرض کیا، اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی چچا زاد بہن سے یعنی کزن سے اس درجہ پیار کرتا جس قدر کسی مرد کو ایک عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کہا تم اپنا مقصد اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک 100 دینار سونے کی 100 اشرفیاں نہ دو۔ چنانچہ میں نے کوشش کر کے جمع کیے، جب اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا
تو وہ بولی خدا سے ڈرو اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑو، یعنی مجھے جو ہے وہ کمواری رہنے دو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے حصول کے لیے کیا، یعنی اسے چھوڑ دیا، تو اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے۔ بس وہ ان سے 2/3 ہٹا دیا گیا، 2/3۔ اب ایک حصہ رہ گیا آگے۔ تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک فرق ایک وزن ہے، پیمانہ ہے اناج تولنے کا، تقریباً 6.25 کلو سے زائد بنتا ہے۔ ایک فرق جوار کے بدلے ایک آدمی کو کام پر لگایا تھا۔ جب میں اسے وہ اجرت دینے لگا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں نے وہ فرق جوار کھیت میں بو دی، یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدن سے گائے، بیل اور چرواہا خرید لیا، یعنی اتنی کھیتی ہوئی ماشاءاللہ۔ پھر وہ شخص آیا اور کہا اے بندے خدا، مجھے میرا حق دے دو، یعنی اب مجھے ضرورت ہے، مجھے دو۔ میں نے کہا ان گایوں اور چرواہے کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ بولا کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو اے اللہ عز و جل، اگر تیرے علم کے مطابق یہ محض تیری رضا کے لیے کیا ہے میں نے، تو ہم سے یہ پتھر ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر ان سے ہٹ گیا۔ اتنی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب البیوع کی۔ تو ابن تیمیہ نے بھی، جو کہ یعنی منکرین اسے اپنا بڑا لیڈر مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں یہ قاعدہ لکھا ہے قاعدۃ جلیلۃ فی التوسل والوسیلہ، اور اس نے بڑے انتہائی واضح انداز میں اس کو دلیل کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ ذکر کیا۔ اختلاف اس صورت میں توسل کی اختلافی صورت کہ وسیلہ پکڑنے والا آدمی اعمال صالحہ کے علاوہ اشخاص سے مقبولہ سے توسل کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی نماز روزہ سے تو کر سکتا ہے، نبی ولی سے کر سکتا ہے کہ نہیں۔ مثلا اگر یوں کہے کہ یا اللہ میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، بعض لوگوں کے نزدیک وسیلے کا یہ انداز ممنوع ہے۔ علامہ محمد علوی مالکی آگے فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف محض ظاہری ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ کسی ذات مبارکہ سے توسل حقیقت میں اپنے عمل کو وسیلہ بنانے، اور عمل کو وسیلہ بنانے پر تو سب اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اگر وسیلے کا منکر مسئلہ مذکورہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے سبب پیدا ہونے والے فتنے کا خاتمہ ممکن ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ، یعنی یہ دیکھیں نا وہابی دیوبندی عامت المسلمین سنیوں پر شرک و ضلالت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ذوات و اشخاص سے توسل در حقیقت توسل بالعمل ہے۔ دیکھیں جب کوئی شخص کسی ہستی کو وسیلہ بناتا ہے تو اس لیے کہ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ منصب ولایت پر قائم ہے، اللہ کا قرب رکھتی ہے، یہ ہستی محبوب ہے، اسے مجاہد فی اللہ یا محب خدا جانتا ہے، تبھی وہ محبت کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 پارہ 6، کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ تو الغرض بندہ جب اس کے بارے میں ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھ لیتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہی تو بندے کا عمل ہے، کیونکہ بندے کا یہ اعتقاد اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اس عمل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے اس کو ولی کیوں جانا یا محبوب کیوں رکھا، اور ثواب کا استحقاق بھی اس کے لیے ہے۔ تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے پالنہار، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تیرا محب، تیری عبادت میں مخلص، اور تیرے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تیرا محبوب اور تو اس سے راضی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ جو محبت اور اعتقاد ہے اس کو تیرے حضور بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میری فلاں فلاں ضرورت پورا کر دے، فلاں فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ آنکھوں کی خیانت اور اسرار قلوب کو بھی جانتا ہے، دلوں کی بھید کو بھی۔ اس لیے وسیلہ پکڑنے والے اپنی دعاؤں میں اس کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ صرف ان ذوات قدسیہ اور صلحائے مقدسہ کا ذکر کر کے وسیلہ پکڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اختلاف ظاہری ہے، حقیقی نہیں۔ اس قسم کا اختلاف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا
کہ متوسلین یعنی وسیلہ پکڑنے والوں کو کافر قرار دیا جائے۔ تو وسیلہ پر اور بھی بہت ٹھوس ٹھوس دلائل موجود ہیں، جن میں سے میں چند انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب یہاں وسیلہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے قرب الہی کا ذریعہ اور ضرورت پوری ہونے کا واسطہ بنایا جا سکے، ما یتقرب الیہ، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ جمہور مفسرین نے یہ لکھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کے ہاں اسے وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس کے نزدیک وسیلہ کی عزت و منزلت بھی ہو، یعنی بارگاہ خداوندی میں یہ ذات یا عمل لائق ہو، تب وسیلہ بنے گا۔ مذکورہ بالا آیہ کریمہ میں اب دیکھیں، لفظ وسیلہ عام ہے اور یہ اصحاب فضائل، ذوات کریمہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء، قبل از وفات و بعد از وفات سب کچھ شامل ہے۔ نیز عمل صالح پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم کی جلوہ گری سے قبل بھی توسل کا ثبوت موجود ہے، حضور کی ظاہری حیات میں بھی، بعد میں بھی۔ المستدرک علی الصحیحین، کتاب و تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین ومن کتاب آیات رسول اللہ، جلد 2 صفحہ 672، حدیث نمبر ہے 4228۔ امام حاکم بروایت حضرت امیر المومنین فاروق اعظم ناقل ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے بتقاضۂ حکمت الہیہ لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، ہے میرے رب، میں تجھ سے بوسیلہ محمد مصطفیٰ بخشش کا سوالی ہوں، تو اے رب کریم مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے انہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت آدم نے عرض کی، اے میرے رب، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس ذات کا نام ملایا ہے جو تجھے جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، میرے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھ سے ان کے وسیلے کے ساتھ مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الدنیا، جن کے بارے میں ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آدم تمہیں نہ پیدا کرتا۔ اب دیکھیں، اس کے علاوہ ائمہ اجلہ و محدثین نے بغیر کسی کلام کے اس روایت کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جو اس کے صحیح ہونے پر دال ہے۔ چنانچہ شیخ احمد بن حسین بیہقی، جو کہ 458 ہجری میں ان کا وصال ہے، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے دلائل النبوہ میں حدیث نمبر جو ہے وہ جلد 5 اور صفحہ 489 پہ، امام ابن جوزی حنبلی 597 ہجری میں ان کا وصال ہے، یعنی 6 صدی ہجری کے، الوفاء باحوال المصطفیٰ میں صفحہ 35 پر جز 1 کے اندر، امام سبکی شافی عبد الکافی جو ہیں 736 ہجری میں ان کا وصال ہے، انہوں نے شفاء السقام میں صفحہ 358 پہ، امام محقق سیوطی عبد الرحمن سیوطی شافی نے الخصائص الکبریٰ میں 911 ہجری میں ان کا وصال ہے، الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 12 میں، امام شہاب الدین قسطلانی نے المواہب لدنیہ میں 923 ہجری میں ان کا وصال ہے، جلد 1 صفحہ 55 پہ، اور المواہب لدنیہ کے شارح امام عبد الباقی مالکی زرقانی نے، جو کہ 1122 ہجری میں ان کا وصال ہے، شرح مواہب میں جلد 1 صفحہ 119 پہ،
ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں 3 مقام پر نقل کیا، اور خود تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے۔ تو جن کے دلوں میں قدورت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نا، جیسے نجدی اور لال رومالوں والے اور یہاں کے وہابیہ، وہ اس روایت کو نقل کرنے والی جلیل القدر ہستیوں کی طرف تو توجہ نہیں کریں گے، البتہ ان علماء کا ضرور حوالہ پیش کریں گے جنہوں نے اس روایت پر کلام کیا، لہذا ان کا بھی تجزیہ علامہ علوی مالکی پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ ذہبی اور بعض دیگر علماء نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے اور اس کے درجہ صحت میں کلام کرتے ہوئے اسے موضوع قرار دیا ہے، نیز بعض لوگوں نے اسے حدیث منکر قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں، لہذا درجہ حدیث میں اختلاف کی بنا پر بحث کا دائرہ اس بات و نفی، رد و قبول یا توقف سے متعلق ہوگا، اور یہ بات سند اور ثبوت حدیث کے اعتبار سے، مفہوم و معنی کے اعتبار سے حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لیے ہم ابن تیمیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس سے منکرین وسیلہ مانتے بہت ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ حدیث توسل کے بارے میں لکھتا ہے، پوری ابن تیمیہ اور حدیث وسیلہ بیان کی علامہ علوی نے، کہتے ہیں، اور تحقیق ابو الحسین بن بشران نے اس حدیث کو شیخ ابن جوزی کی طرف کے اس طریق پر روایت کیا جس انہوں نے الوفا بفضائل المصطفیٰ میں نقل کیا۔ ابن جوزی اپنی سند چلاتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو جعفر محمد بن عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اسحاق بن صالح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن صالح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن سنان اوفی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن تہمان نے حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو آسمان کی طرف استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور 7 آسمان بنائے، پھر عرش کو خلق فرمایا تو ساق کے عرش پر یہ عبارت لکھ دی، محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق فرمائی، اس میں ابو البشر حضرت آدم اور ام البشر حضرت حوا کو ٹھہرایا، اور میرا نام جنت کے دروازوں، خیموں، قبوں اور اس کے اشجار کے پتوں پر لکھ دیا، اس حال میں کہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اللہ! پھر جب رب کریم نے ابو البشر کی تخلیق فرمائی تو انہوں نے عرش کو ملاحظہ کیا تو اس پر میرا نام دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ پھر جب ابو البشر اور ام البشر کو شیطان نے ورغلایا، وسوسہ دیا تو ان کی توبہ میرے نام کے وسیلہ سے قبول ہوئی۔ یہ ابن تیمیہ نے نقل کیا، مجموعہ فتاوی فصل ہے فی مقالت ابن عربی جلد 2 صفحہ 150۔ اور حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ابو الفرج ابن جوزی کی طریق پر روایت کیا اور اپنی سند چلاتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن احمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن رشدین نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن سعید فہری نے، وہ حدیث کہتے ہیں ہمیں بیان کی عبداللہ بن اسماعیل مدنی نے، وہ کہتے ہیں انہوں نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے، وہ اپنے والد کے ذریعے امیر المومنین فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو البشر حضرت آدم سے بتقاضۂ حکمت جب لغزش ہوئی تو انہوں نے اپنا سر اقدس اٹھا کر عرض کی، اے پالنہار مجھے بوسیلہ محمد مصطفیٰ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ محمد مصطفیٰ کیا ہیں اور وہ کون ہیں۔ فرض گزار ہوئے پالنہار جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش عظیم کو دیکھا، اس پر یہ کلمہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جان لیا کہ محمد مصطفیٰ سب مخلوق میں تیرے ہاں معزز ترین ہے، جبھی تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ یہ سن کر رب کریم نے فرمایا، اے آدم ہاں میں نے تجھے بخش دیا، اور سن وہ یعنی محمد مصطفیٰ تیری اولاد میں نبی آخر الزماں ہوں گے، اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ روایت پہلی روایت کی مؤید ہے، یعنی اس کی بھی تائید کرتی ہے، اور یہ دونوں روایات احادیث صحیحہ کے لیے تفسیر کی مثل ہیں۔ بہرحال علامہ علوی فرماتے ہیں یہ ساری بحث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک حدیث آدم لائق کے استدلال ہے، کیونکہ عند المحدثین موضوع و باطل روایات سے دلیل نہیں پکڑی جاتی،
اور ابن تیمیہ نے اس حدیث سے بطور وضاحت مسئلہ وسیلہ پر استدلال کی ہے۔ اگرچہ ابن تیمیہ نے اس وسیلے کے مطلب پر مروی ایک حدیث کی نفی بھی کی ہے، لیکن اس مذکور روایت سے مسئلے کو کلیئر کر کے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی تقریر سے منکرین وسیلہ کا رد ہو گیا، جو کہ اسے شرک و کفر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ خیال کہ وسیلہ کفر ہے محض اندھے پن، کھوٹی عقل اور گندی سوچ کا نتیجہ ہے۔ مولا کریم ہمیں بصر کے ساتھ یعنی ظہری آنکھ کے ساتھ بصیرت یعنی دل کی آنکھ سے نوازے، اور وہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ چند اہم فوائد و نکات جو اس پر علامہ علوی نے بیان کیے وہ یہ ہیں جو اس حدیث سے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، اس عالم ظاہر میں جلوہ گری سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا۔ نمبر 2، وسیلہ کی صحت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جس ہستی کا وسیلہ کیا جائے وہ بارگاہ خداوندی میں لائق عزت ہو۔ نمبر 3، ظاہری طور پر اس ہستی میں دنیا میں موجود ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 4، اس عالم دنیا میں حیات ظہری کی قید وہی لگائے گا جو خواہشات نفسانیہ کا پیروکار ہو۔ الغرض امام بہقی نے اسے اپنی مستند کتاب میں درج کیا، جس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں نور ہدایت پانے کے لیے اس کتاب کو لازم پکڑو۔ امام ذہبی جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر قرار دیتے ہیں، وہ خود امام بہقی کے بارے کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نور ہدایت پانے کے لیے اس کتاب کو لازم پکڑو۔ اس کے علاوہ جید محدثین، صلحاء اور علماء دین اسے قبول کر چکے ہیں، اور یہ وسیلہ کے موضوع پر عمدہ ترین دلیل بنتی ہے۔ جبکہ ابو البشر انہیں وسیلہ ٹھہراتے ہیں تو اولاد آدم کے لیے کیوں کر وسیلہ عظمیٰ نہ ہوں گے؟ تو ابن تیمیہ تو اپنے فتاوی میں بھی لکھتا ہے کہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ اولاد آدم کے سردار، افضل الخلق اور اکرم الناس ہیں۔ اس بنا پر کہا گیا کہ بے شک خالق کائنات نے کائنات کو سرور کائنات کی خاطر پیدا کیا، یا یہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو عرش، کرسی، آسمان و زمین، آفتاب و مہتاب نہ ہوتا۔ لیکن حضور سے مروی حدیث نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، نہ اہل علم نے اسے بطور حدیث حضور سے روایت کیا، بلکہ یہ صحابہ کرام سے بھی منقول نہیں، بلکہ اس کا قائل بھی معلوم نہیں۔ لیکن اس کی توضیح تفسیر ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے، پارہ 25 سورۃ الجاثیہ آیت 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں۔ دوسرے مقام پر ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے یعنی پابند کیے جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کی، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 32 تا 34۔ مجموعہ فتاوی میں کہتا ہے جلد 11 صفحہ 96 پہ کہ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اولاد آدم کے لیے خلق فرمایا، اور ان نعمتوں کی منفعت اولاد آدم کے لیے، اگرچہ اس میں اور بھی حکمتیں بھی پوشیدہ ہوں گی۔ اب جب بھی اولاد آدم کے لیے نعمتیں پیدا کی گئیں تو اولاد آدم میں افضل ہستی بنسبت دوسروں کے غایت مطلوب ہوں گے، اور تکمیل تخلیق اور انتہائی کمال اور واسطہ عظمیٰ مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ابن تیمیہ نے عقلی طور پر تو مان لیا نا کہ حضور سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور نقلی طور پر اس کا رد کر دیا، لیکن اس کا یہ انکار کرنا قابل اعتنا نہیں۔ کیوں؟ لولا لما خلقت الدنیا اور جیسی دیگر حدیثوں سے سرور کونین کا باعث تخلیق کائنات ہونا ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز ان حدیث کی تحقیق کو توثیق علماء محدثین کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ آپ کے دخول جنت سے قبل دیگر انبیاء اور ان کی امتوں پر دخول جنت ممنوع قرار دیا۔ چنانچہ عن عمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجنت حرمت علی الانبیاء حتی تدخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها الامتی۔ المعجم الاوسط للطبرانی
جلد 1 صفحہ 289 پہ ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم سے مروی ہے کہ نبی الانبیاء نے فرمایا علیہ التحیۃ والثناء، جنت انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میں اور میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت امام ابو الحسن نور الدین علی بن ابو بکر الہیثمی فرماتے ہیں مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 69 پہ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو ہمارے آقا دستگیر دو جہاں ہیں اور ان کا وسیلہ، یہ بہت بڑی شان والی بات ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے ہمارے آقا کی عظمتیں اور ان کی ذات کو وسیلہ بنانا، اس حوالے سے امیر المومنین فاروق اعظم نے جس طرح بیان کیا، اسی طرح حضرت سیدنا کعب الاحبار سے روایت ہے، ان کعب الاحبار قال اے بنیا انت خلیفتی من بعدی فخذها بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ دمشق میں جو ابن عساکر کی ہے، جلد 23 صفحہ 281 پہ بیان کرتے ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیش کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی خود مخاطب بنے، انہیں مخاطب کیا، فرمایا میرے بیٹے تو میرے بعد میرا نائب ہوگا، پس اس نیابت کو پرہیزگاری کی عمارت اور عروہ وثقی یعنی دین کے ساتھ اختیار کرنا، اور جب بھی ذکر خدا کرنا اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر ان کا نام نامی اس میں گرامی تحریر کیا وہ دیکھا ہے، اس حال میں کہ میں روح اور مٹی کے درمیان تھا۔ پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ہر جگہ اس میں محمد کے جلوے دیکھے، یہاں تک کہ میرے مالک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت کے محلات اور ان کے کمروں پر اس میں محمد لکھا پایا، بلکہ میں نے حور عین کے سینوں پر، جنتی درختوں کی شاخوں پر، شجر طوبہ کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر، پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے، پس دیکھا ہے میرے بیٹے تم ان کا ذکر خیر بکثرت کرو، بے شک فرشتے ہر گھڑی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ محدث زرقانی حضرت امام محمد بن عبد الباقی مالکی نے مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد آپ سرکار کی شان میں ایسا شعر تحریر کیا ہے جو میکد عشق کی سرمستی سے سرشار عشاق کے لیے رونق جاں ہے۔ آپ لکھتے ہیں بادا مجدو من قبل نشأت آدم فسماؤہ فی العرش من قبل تکتب، یعنی اے آقا دو جہاں والی بے کساں کی عزت و بزرگی کے چرچے ابو البشر کے پیدائش سے پہلے ہی گونج رہے تھے، اور عرش عظیم پر آپ کے مبارک اسما بھی ابو البشر کی پیدائش سے پہلے لکھے تھے۔ یہ مواہب لدنیا میں جلد 1 صفحہ 453 پہ انہوں نے یہ شعر لکھا۔ تو والا نعمہ ما قیلا، سبحان اللہ، یہ بھی کتنا عمدہ ہے جو کہا گیا، بلکہ کہا کیا گیا، والا نعمہ ما قالا امامنا و سیدنا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حبیب کا ذکر جدا اگر چاہو نہ نجدیو، تو یہ ذکر حق نہیں، یہ جنت نہیں بلکہ جہنم کی کنجی ہے تمہارے ہاتھ میں۔ ابن تیمیہ امام الوہابیہ جو ہے اس کے بارے میں علامہ علمی والکی فرماتے ہیں کہ اس نے بھی اس طرح کی حدیث بیان کی اور کہا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْأَبْوَابِ وَالْكِبَابِ وَالْأَوْرَاقِ۔ مجموع الفتاویٰ جلد 2 صفحہ 150 پہ کہتا ہے کہ تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا اسم گرامی عرش پر جنت کے دروازوں، قبوں اور پتوں پر رقم فرما دی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں روایات تو متعدد ہیں کہ اس میں گرامی کی عظمت اور ذکر مصطفیٰ کی اس میں بلندی بھی ہے اور وسیلہ کا ثبوت بھی۔ آمد مصطفیٰ سے پہلے وسیلہ کی ایک دلیل سماعت کیجیے۔
ارشاد رب العزت ہے قرآن میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام علامہ قرطبی انصاری سبحان اللہ رقم دراز ہے۔ یہ علامہ قرطبی انصاری جو ہیں یہ کون ہیں؟ الجامع لاحکام القرآن والے، جلد 1 جز 2 ہے، صفحہ 28 ہے، اور آیت اسی کے تحت وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ولما جاءہم میں ہم سے یہودی مراد ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن ہے، کہ جب آیا نا قرآن یہودیوں کے پاس، یہودی موجود تھے، اور من عند اللہ مصدق اس کی صفت ہے، اس کو قطع نظر تلاوت مصدقن بطور حال نصب پڑھنا بھی درست ہے۔ اس طور پر معنی یہ ہوگا کہ اس حال میں کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو مصحف ابئی میں اسی طرح ذکر کی گئی ہے، لما یعنی مصدقن، لما معہم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انجیل اور تورات میں کیا کیا بیان تھا۔ اور یہ الفاظ وَقَانُوا مِن قَبْلُ یستفتحون میں یستفتحون بمعنی یستنصرون ہے، کیونکہ الاستفتاح بمعنی الاستنصار مستعمل ہے کلام عرب میں، جیسے کہا گیا کما قیل استفتحت بمعنی استنصرت، اور کہا گیا استفتحت بمعنی استنصرت، وجاء فی الحدیث الشریف، حدیث شریف میں بھی آیا ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یستفتح بسعالی مہاجرین، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ سرکار مہاجرین کی نماز کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے۔ اسی قبیلے سے فاص اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عندی، یعنی رب کریم اپنے پاس سے عدد یا کوئی دوسری بات لے کر آئے گا۔ اور بندش کھولنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے عرب میں کہتے ہیں فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ آیہ کریمہ میں یستفتحون بمعنی یستنصرون آئے، یعنی یہود بے بہبود آمد مصطفیٰ سے قبل وسیلہ مصطفیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہ بھی بات تفسیر قرطبی میں موجود ہے، کہ خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان کے درمیان جنگ جاری تھی۔ جب آمنا سامنا ہوا تو یہودیوں کو شکست ہوئی، انہوں نے یوں دعا مانگی، انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر زمان الا تنصرنا علیہم یا الہ العالمین، جس نبی امی کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اسے آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا، ہم اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں کہ قبیلہ غطفان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ابن عباس کا بیان ہے جب بھی جنگ ہوتی وہ یہی دعا مانگتے ہیں، اور ہمیشہ انہیں فتح اور قبیلہ غطفان کو شکست ہوتی تھی، لیکن جب نبی آخر الزمان کی جلوہ گری ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہود بے بہبود منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَقَانُوا مِن قَبْلُ یستفتحون، کہ پہلے تو حضور کے وسیلہ سے دشمنوں پر فتح چاہتے تھے اور مدد مانگتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتلاء کے مواقع محبوبان باری تعالیٰ کا وسیلہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عظمتوں کو ماننا ضروری ہے، وگرنہ ان کی رسالت و نبوت، ولایت و عظمت کا انکار کرنا یہ تو یہود بے بہبود کا طریقہ ہے جس کی مذمت کی گئی۔ البتہ اتنا ضرور حاصل کلام ہے کہ آمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء سے قبل آپ کا وسیلہ پیش کیا گیا تو دعا بھی قبول ہوئی، اور اس وسیلہ سے منع بھی نہیں کیا گیا، تو شرعاً یہ محمود ہے۔ رسول اکرم کی ظہری زندگی میں بھی وسیلہ ہے، اور پھر وصال کے بعد بھی ہے، اور میدان محشر میں بھی ہے۔ اس وسیلہ کو شفاعت بھی کہتے ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہم چلائیں گے۔ رسول اکرم کی ظہری زندگی میں وسیلہ پر میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ترمذی اپنی سنن کے آخر میں ابواب الدعوات کے اندر حضرت عثمان بن
حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نے اپنے نابینے پن کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی تو آپ سرکار نے اپنے وسیلے سے اسے بعد از نماز دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، یعنی غرابت چونکہ صحت کے منافی نہیں ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں غرابت لا تنافی الصحہ، یعنی راوی متفرد ہے، باقی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر ہے 3589۔ امام حاکم نیشاپوری فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اگرچہ امام بخاری و مسلم نے اسے اپنی صحیحین میں نہیں لائے۔ تو مستدرک میں بھی حدیث نمبر 1909 کے طور پر موجود، اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو حضور کے وصال باکمال کے بعد توسل کی دلیل سنیے۔ امام تبرانی معجم تبرانی میں معجم صغیر جو ہے حدیث نمبر 508 کے طور پہ لاتے ہیں کہ اپنی معجم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوا لیکن اس کی حاجت روائی نہ ہوئی، تو اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بتانے پر آپ نے حضور کے وسیلہ سے دعا کرنے کا کہا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو حضرت عثمان نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے صحیح قرار دیا، ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ منکرین کے امام نے حدیث 536 کے طور پہ اس کو لایا ہے قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ میں۔ الغرض بعد از وصال نبوی ذات نبوی سے وسیلہ پکڑنے پر حدیث مذکور بہت بہترین دلیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں، اس جہان میں بھی دنیا ان کا دامن تھامے گی اور حضور کی شفاعت ان کا وسیلہ بنے گی۔ انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ آخری بات، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعظم اور ہمارے دادا پیر و مرشد حضرت قطب مدینہ سیدی شیخ ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی عمر عزیز کے 107 برس میں سے 77 برس زیر گنبد خضرا زندگی کی بہاریں گزاریں اور جنت البقیع میں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت کے قدموں میں مدفون ہیں۔ آپ نے وہاں 77 برس میں 21 برس ترک عثمانی حکومت کے گزارے اور 56 برس نجدی دور گزارا، بڑا سخت۔ کئی مرتبہ آپ کے شہر بدری کے آرڈر ہوئے، پھر استغاثہ پیش کرتے بارگاہ رسالت میں تو وہاں رہنے کا انتظام ہو جاتا۔ ایک قاضی تھا بڑا ظالم نجدی، کہلاتا بظاہر اپنے آپ کو حنبلی تھا جس طرح یہ بھی کہلاتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کی فقہ پر نہیں ہے، نہ ان کے عقیدوں پر ہیں۔ تلوار لہرا لہرا کے بات کرتا تھا، تو بات چل نکلی وسیلہ پر۔ تو انہوں نے کہا جی کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہی مشہور آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑو۔ وہ تلوار لہراتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو ہماری دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس سے مراد اعمال صالح ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اعمال صالحہ نماز روزہ جو ہم کرتے ہیں ان کے مقبول ہونے کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ مقبول ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مقبول ہیں یا مردود ہیں یہ تو کنفرم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انبیاء اولیاء تو کہتے ہی انہیں ہیں جو اللہ کے محبوب اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو جن اعمال کے مقبول و مردود ہونے میں ہی شبہ ہے اور تمہیں کوئی گارنٹی نہیں مقبول ہونے کی، ان کو تو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور جو محبوبان باری بالیقین مقبول ہیں کہ تبھی تو محبوب ہیں، تو وہ ان کی تو اس پر وہ بالکل سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ بہرحال یہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور انہی کی زندگی میں یہ بھی ایک ہے کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک نجدی نے جان بوجھ کے نا آپ کو چڑھاتے ہوئے کہا، دوسرے کو سنا کر، آپ کو سنا کر اپنے دوسرے ساتھی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وہ ابو حنیفہ کے مرنے پر کیا کہا تھا؟ احمد بن حنبل نے امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کر دیا، کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا نے ابو حنیفہ کے فتنے سے، دنیا کو اللہ نے ابو حنیفہ کے فتنے
اور شر سے محفوظ کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے فوراً کہا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو اس نے قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ تو وہاں بات گئی، تو آپ نے کہا بھی اس نے اس طرح کہا، مجھے بتاؤ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کوئی اس طرح کہے تو تمہیں کیسا لگے گا کہ استغفر اللہ کہ بھائی اللہ نے دنیا کو احمد بن حنبل کے فتنے اور شر سے محفوظ کر دیا، اگر ان کی وفات پر کوئی یہ کہے۔ اچھا، تو قاضی کہتے یہ بات ہے۔ یہ سن کر قاضی کو بڑا غصہ آیا، اور وہ نجدی جو اس کا ہم عقیدہ تھا اور حضرت قطب مدینہ کے خلاف، شیخ ضیاءالدین احمد مدنی کے خلاف مقدمہ لے کے گیا تھا، قاضی نے اس نجدی کے منہ پہ تھوک دیا اور کہا کہ تم ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتے۔ تو آپ بڑے عجیب ولی اللہ تھے جی، اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشتراں باشد کے سرے دل براں درحدی، خوشتراں باسط کے سرے دل براں، گفت آیت در حدیث سے دیگراں۔ بھائی اچھا ہے وہ دل جو کسی کا تذکرہ ہو اپنے محبوب کا ذکر لینا۔ حضرت قطب مدینہ کہ ہم تو بھائی بڑے احسان مند ہیں کہ انہوں نے امیر اہل سنت جیسا ہمیں مرشد عطا فرمایا۔ اور دیکھیں اللہ جس کو کیا کہتے ہیں نوازے۔ حضرت قطب مدینہ کلاس والا سیال کوٹ کے ہیں، پسرور تحصیل غالباً بنتی ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے والد نے اچھے بندے کی بیعت نہیں کی۔ مرزا قادیاں حالانکہ اس ٹائم آریوں اور عیسائی پادریوں سے مناظروں میں ایک حنفی مولوی کے طور پہ معروف تھا، اس زمانے میں شیخ ضیاء الدین احمد مدنی کے والد نے اس کی بیعت کی، لیکن وہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات، حالانکہ اس نے ابھی ولی، مہدی، مجدد، نبی ہونے کے دعوے نہیں کیے تھے، کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اپنے والد سے ناراض ہو کے گھر سے نکلے، مولانا محمد حسین پسروری کے درس میں داخلہ لے لیا۔ ان کے پھر خواہش پر لاہور آئے، بیگم شاہی مسجد میں خلیفہ شمس العارفین حضرت خواجہ غلام قادر بھیروی ان سے پڑھتے رہے۔ وہاں سے دہلی جا پہنچے حضرت محدث وسیع احمد صورتی کے پاس، سبحان اللہ۔ ان کے پاس جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہر جمعرات کو وہاں سے دہلی سے بریلی آتے، اور جمعہ کے بعد دسترخوان لگتا، لنگر کھاتے، اور پھر ٹرین آتی، واپس چلے جاتے۔ اپنے استاد کے کہنے پہ، پہلے تو ان کی بیعت تھے سلسلہ نقشبندیہ میں، پھر ان کے کہنے پہ اعلیٰ حضرت سے قادری سلسلے میں طلب بیعت کی۔ بہت چھوٹی عمر میں، تقریباً 18 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سے خلافت سے نوازے گئے، اور میری ایک تحقیق پر یہ اعلیٰ حضرت کے اولین خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اجازت سے بغداد معلیٰ چلے گئے۔ تقریباً یہ جو 20 سال سے 30 سال والا یہ دورانی ہے نا، یہ 9-10 سال بغداد معلیٰ میں بالکل جذب کی حالت میں مجذوبانہ کیفیات میں گزارے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ عالم فاضل ہیں اور وقت کے مجدد اور امام اہل سنت کے خلیفے ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے پھر ذرا بیزار ہوئے تو اس وقت کے جو شیخ تھے وہاں غوث اعظم کی درگاہ کے سجادہ نشین اور غالباً غوث اعظم کے ہم نام تھے سید عبدالقادر، ان سے گزارش کی، انہوں نے توجہ فرمائی تو حال درست ہوا، اور ایک قافلہ حج کے ساتھ انہوں نے حرم شریف روانہ کر دیا۔ بس وہاں کیا گئے، پھر ساری عمر مدینے میں ہی رہ گئے، یعنی 30 سال کی عمر میں تقریباً گئے اور 107 سال کی عمر پائی ہے۔ 77 برس یہ جو موجودہ چھتریوں والا حصہ ہے نا مسجد نبوی شریف میں، یہ تو توسیع ہوتی رہی نا، یہاں ان کا مکان تھا، اس کو اب بھی ہمارے پیر بھائی قادری محلہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب انسان تھے کہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑتی۔ پھر دیکھیں 21 برس تو ترک عثمانی حکومت کے تھے، اس میں ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں ان کے درس ہوئے، اور دنیا بھر کے سنی اور عاشقان مصطفیٰ اور غلامان غوث و رضا ان کے درس سے فیض پاتے رہے۔ روزانہ بعد نماز عشاء محفل میلاد ہوتی، جس میں ہر زبان کے علماء بیان بھی کرتے، نعتیں پڑھی جاتی۔ یعنی روضہ اقدس کی حاضری کے بعد، جنت البقیع کی حاضری کے بعد لوگ خلیفہ اعلی حضرت کے یہاں حاضری کو لازمی سمجھتے۔ پھر آ گئے نجدی، 56 برس ان کی گورنمنٹ میں بھی ان کی رات کی محفل میلاد نہیں رکی، حالانکہ ان کے یہاں میلاد شرک ہے،
कई दफ़ा शहर बदरी के आर्डर हुए, फिर अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। 2 वाक़ये मैंने भी सुनाए इनकी उनसे बहसों के। यहाँ तक कि जब मदीना मुनव्वरा के अस्पताल में थे मर्ज़ विसाल में, तो भी वहाँ रोज़ाना महफ़िल मिलाद होती रही। एक ही बेटे थे इनके, हज़रत शेख फजल रहमान मदनी, जो हज़रत नूरानी मियाँ कैद अहले सुन्नत के ससुर हैं, और हमारे हज़रत साहब को उन्होंने खिलाफतनामा लिख के दिया। तो 4 ज़बानों के वो चारों फ़िक़्ह के आलिम थे माशाअल्लाह, और वो महफ़िल जारी रखी उन्होंने। अब शहर मदीना से साइड पे घर है, लेकिन उनके जो पोते हैं डॉक्टर रिजवान अहमद मदनी, हर जुमरात को वो महफ़िल मिलाद करते हैं। तो ये आला हज़रत जिनकी बाबे मजीदी में चमकी ज़िया, उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। वो बाबे मजीदी में जो ज़िया चमकी है वो यही ज़िया है। ख्वाहिश थी इनकी, एक 60 हज किए पहले, आखिरी 10 साल मदीना मुनव्वरा से नहीं निकलते थे कि मौत उधर कहीं ना आ जाए बाहर। तो हस्बे ख्वाहिश जन्नतुल बकी में सैयदा खातून जन्नत के कदमों में मदफून है। और इनके बेटे शेख फजल रहमान मदनी वो आखिरी मौलूद मदीना हैं, जिनको अहले मदीना की रीत पर पैदाइश के बाद वो सुनहरी जालियों के सामने लटाया गया। फिर नजदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। अल्लाह। तो पूरे उस 77 बरस में सिर्फ 2 मरतबा ये हिंदुस्तान आए हैं। एक दफ़ा अपने बेटे को दिखाने हैदराबाद दक्कन में किसी हकीम के पास, और एक मरतबा वैसे इनको इशारा हुआ कि ये आपके पीर व मुर्शिद की ज़िंदगी का आखिरी साल है। तो कहते हैं मैं आया और मैं खुश नसीब कि रमज़ान का महीना बस मैं होता था, और आला हज़रत असर के बाद मगरिब तक हमारे दरमियान कोई दूसरा नहीं होता था। अब आला हज़रत ने क्या क्या दिया और इन्होंने क्या क्या लिया। अल्लाह। इनसे एक दफ़ा पूछा गया कि आप पर अपने पीर का रुतबा कब ज़ाहिर हुआ। कहते हैं सही रुतबा विसाल के बाद ज़ाहिर हुआ, कि मैं सुनहरी जालियों के सामने हाजिर था, तो मैंने अपने पीर व मुर्शिद को देखा, मैंने कदम बोसी करना चाही, तो वो गायब हो गए। अब इससे ये भी इशारा मिला कि कितनी बड़ी बारगाह में भी अपने पीर को देखा तो कदम बोसी करना चाहिए। हालांकि वहाँ और तरफ तवज्जो नहीं जानी चाहिए, लेकिन जानने वाले ये तो समझते हैं ना कि इस बारगाह तक लाया कौन है, पीर का फैज़। तो कहते हैं मैं वहाँ से वापस आया, मैंने कहा कोई इतला भी नहीं कि मेरे पीर मुर्शिद आए हुए हैं और वहाँ थे और फिर कहाँ चले गए। तो कहते हैं इतने में तार आया। तार ये एक इत्तला का आला होता था, यानी अर्जेंट। तो हिंदुस्तान से तार आया, और हज़रत सदर अल फाजिल भी वहाँ मौजूद थे। तो पता चला कि आला हज़रत का उसी घड़ी में विसाल हो गया था, जहाँ जब इन्होंने उन्हें सुनहरी जालियों के सामने पाया। और वो शामी बुजुर्ग का वाक़या भी मशहूर है, जिसने ख्वाब देखा था और ढूंढता ढूंढता आला हज़रत को वहाँ पहुँचा था। पता चला तो विसाल कर गए। कहा कब? जब वो घड़ी मिलाई तो पता चला वही वक्त था, उन्हें दरबार रिसालत में देखा, इंतज़ार हो रहा था। बहरहाल बहुत नवाजा इन्होंने उलमा और मशैख को, दुनिया भर के बिलखुसूस उलमाए बर सगीर को, किसी भी सिलसिले के हों, जो अहल थे उनको खिलाफतें बांटी हैं और आला हज़रत का फैज़ान आम किया। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अहलुल्लाह से तवस्सुल करके अपनी बारगाह में कुर्ब पाने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। अमाल सालिया और अशख़ास मकबूला का दामन थाम कर उसकी बारगाह में कुर्ब की हम तलब करते हैं।